حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک شرابی کو دیکھا جو شراب کے نشے میں گرا ہوا تھا اور بے ہوشی کے عالم میں اپنی زبان سے بہت بکواس کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس ٹھہر گئے اور فرمایا، یہ زبان تو ذکر حق کے لیے تھی، اسے کون سی آفت پہنچی کہ یہ ایسے بکواس کر رہی ہے؟ پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس کا منہ اور اس کی زبان دھونے لگے اور دھو کر آگے تشریف لے گئے۔ شرابی ہوش میں آیا تو لوگوں نے اسے یہ سارا قصہ سنایا۔ شرابی یہ سن کر حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ میرا منہ اور زبان دھو گئے ہیں رویا اور کہنے لگا، الہی تیرے مقبول بندے کی شرم کھا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تو بھی اپنے مقبول بندے کے طفیل مجھے بخش دے۔ رات کو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، تو نے اس شرابی کا ہماری خاطر منہ دھویا ہے، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل دھو دیا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس نے توبہ کی تو اللہ نے بات ساری صرف توبہ کی ہے۔ جس گناہ سے انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس گناہ سے اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جتنا بڑا گناہ ہو صرف ایک دفعہ زبان سے کہہ دے یا اللہ مجھے معاف فرما تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے معاف کر دیا۔ شراب پینا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے اثرات بہت برے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کو اس سے بچنے کی تلقین فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو فرما دیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ یہ شراب کے متعلق پہلا حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نازل فرمایا۔ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ شراب کا استعمال اچھا نہیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، لہذا اس آیت کے نزول پر کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی، کچھ اسی طرح پیتے رہے، حتیٰ کہ بعض اوقات نشے کی حالت میں نماز پڑھ لیتے تھے اور کچھ کا کچھ پڑھ جاتے، تو اس پر وحی کا نزول ہوا جس میں نشے کی حالت میں نماز ادا کرنے کو منع قرار دیا گیا۔ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کا ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، لوگ گئے، کھانا کھایا اور پھر شراب پی کر مست ہو گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، ایک شخص کو امام بنایا، اس نے نماز میں سورہ کافرون کو الٹ پلٹ پڑھ دیا، تو اس پر نشے کی حالت میں نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب تک نہ جاؤ، بلکہ نماز اس وقت ادا کرو جب تم جانو کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو۔ نشے کی حالت میں انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے، لہذا اس آیت کی روح سے شراب کی حرمت کا حکم پہلے سے ذرا آگے بڑھا اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنا منع قرار دیا گیا۔ دراصل عرب لوگ صدیوں سے شراب نوشی کے عادی تھے، اس لیے منع کرنے کے حکام آہستہ آہستہ بتدریج نازل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ احکام نازل فرمائے تو اس کے بعد شراب پینے والے بہت کم رہ گئے، اس کے بعد شراب کو بالکل منع کر دیا گیا۔ تو فرمایا، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور پانسے کے تیر ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ تیسرا حکم آیا ہے قرآن پاک میں شراب کی حرمت کے بارے میں، اور اس حکم سے شراب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دی گئی۔ جب اس آیت کا نزول ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج سے نہ کوئی شراب پی سکتا ہے اور نہ بیچ سکتا ہے، بلکہ جن لوگوں کے پاس شراب ہے وہ اسے ضائع کر دیں۔ تو اس روز سے لے کر قیامت تک شراب حرام ہو گئی
اور اب کوئی اسے کسی صورت میں بھی جائز قرار نہیں دے سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نہ وہ شراب پیے اور نہ اس مجلس میں بیٹھے جہاں شراب پی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی آخری، شراب کو بالکل حرام قرار دے دیا گیا، تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جو شراب پیتے تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے اور مدینے کی گلیوں میں ایسے شراب انہوں نے باہر پھینکی، ایسے پھینکی مٹکوں سے جیسے نا کوئی سیلاب آ گیا پانی کا، ایسے شراب وہ پانی کی طرح بہا دی باہر گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں۔ تو لوگ کہتے ہیں بھائی نشہ ہے، چھوڑتی نہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، جب آخری حکم نازل ہوا، جب شراب کو بالکل حرام قرار دیا گیا، تو انہوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے اور شراب مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح بہائی گئی، بالکل حرام ہوگی شراب۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے حکم کے سامنے صحابہ کرام کیسے اپنے آپ کو سجدہ ریز کرتے تھے اللہ کے حکم کے آگے، کہ انہوں نے مٹکوں کو بھی توڑ دیا، شراب بالکل چھوڑ دے پینی۔ تو نیت ہونی چاہیے انسان کی توبہ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے۔